ناظرین جرگمہ خوش آمدید. ہمارے پاس پروگرام میں آج موجود ہے امت القیوم خان، جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہے اور تحریک انصاف کے اندر یہ بنیادی رکن ہے، اور سعودی عرب کے اندر پاکستانی کمیونٹی کے لیے ان کا بہت زیادہ خدمات ہے. تو آج ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. کیسے آپ؟ خیریت؟ شکر ٹھیک ٹھاک ہوں. سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں کب سے آپ نے کب جوائن کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد بھائی آپ کا شکریہ، خالد بھائی کا بھی شکریہ. پی ٹی آئی میں جب سعودی عربیہ میں آیا 2003 میں، تو اس سے پہلے پاکستان میں گھر میں اتنا ماحول نہیں تھا، نہ اتنی آگاہی ہوتی تھی. یہاں پہ آ کے ٹیلی ویژن وغیرہ، میڈیا وغیرہ دیکھنا شروع کیا. تو خان صاحب کو جب میں نے سنا کہ اس کا ایک سٹینڈ تھا اس وقت پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں امریکہ کا ایک ہولڈ تھا قبائلی علاقوں میں، تو جب میں نے خان صاحب کو سنا کہ وہ جس طریقے سے بات کرتے تھے، تو میں نے اسی وقت سے ان کو فالو شروع کیا تھا. اور ظاہری بات ہے ان دنوں میں پی ٹی آئی میں اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی. پھر 2008-9 سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کا سپورٹ شروع کیا، اور 2013-2014 سے جب پراپر یہاں پہ ممبر سازی شروع ہوئی، تو اس کے بعد سے تو میں فلی ایکٹیو ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ رہوں گا. تو یہ سفر جو آپ کا رہا ہے، تو اس میں مشکلات کتنے آئے ہیں؟ جو کہ اپنی ظاہری بات ہے بہت لمبا سفر طے کیا ہے. مشکلات تو بہرحال کیریئر میں آتی رہتی ہیں، اور اس کو ایک پولیٹیکل ورکر انجوائے بھی کرتا ہے. میں نے 2016 میں جب محسوس کیا کہ جاب کے ساتھ میں کمیونٹی کی پراپر خدمت نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے یہاں پہ بہت بڑی پاپولیشن ہے پاکستانیوں کی، تو میں نے ایک سٹیپ لیا کہ میں جاب چھوڑ دوں اور باہر رہ کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں کمیونٹی کے لیے ایک پراپر ان کو موقع دوں. اور ساتھ ساتھ میرا یہ مشن تھا کہ جو خان صاحب کا ایک پیغام ہے نئے پاکستان کے لیے، اس کو میں سعودی عربیہ کے ہر شہر تک پہنچا دوں. تو اس کے بعد پھر یہاں کے کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ فائنینشلی کافی برے دن آ گئے، کافی خسارے بھی کیے، لیکن حوصلہ نہیں ہارا اور اسٹرگل کرتا رہا، ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، کمیونٹی کے لیے بھی، اور خود کو بھی بیلنس رکھنے کے لیے اور اسٹیبل ہونے کے لیے اپنی محنت بھی کرتا رہا. اس سے پہلے آپ جاب کرتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی، اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہے، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے، اس کے لیے آپ نے چھوڑ دیا پھر؟ نو ڈاؤٹ سر، میری جاب تھی، جمعہ ہفتہ ہماری چھٹی ہوتی تھی، اور آفس میں میری کمپیوٹر جاب تھی، لیکن چونکہ ان کے ساتھ کمیونٹی کا کام پاسبل نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ قربانی دی کہ میں جاب چھوڑ دوں اور اپنے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کر دوں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے، تو جس طرح عمران خان نے وعدہ کیا تھا اور اوورسیز کے ساتھ انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے، تو اوورسیز کی جتنی بھی مسائل تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ حد تک حل ہوئی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے آج تک جتنی حکومتیں دیکھی ہیں، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ایک تو ہم نے آج تک کسی وزیر اعظم کو اوورسیز کے لیے ان کے دلوں میں اتنا تڑپ نہیں دیکھا جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ تھے، تو دوسری بار کھڑے ہو کے جب انہوں نے بولا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ میرے دل کی قریب ہے اور آپ ان کا خیال رکھیں، اور ایون دو کہ انہوں نے جو جیلوں میں پاکستانی ہیں جو پھنسے ہیں یہاں پہ، ان کے لیے پوری دنیا کے سامنے، ایک ملک کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے ریکویسٹ کی ایک عام آدمی کی طرح. جہاں تک ان مسائل کے حل کی بات ہے، میں آپ کو ریسنٹلی بتا دوں کہ کل میں نے دیکھا کہ تقریباً 56 یا 62 کی تعداد میں وہ پاکستانی جو جیلوں میں تھے. ظاہری بات ہے جو جیلوں میں ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کرائم کیا ہو، کچھ ان کی ڈیوز ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے وہاں سے یا یہاں کی حکومت سے ڈیل کر کے
فائنل کیے ہوں گے اور ان کی رہائی ہو گئی ہے. تو باقاعدہ طور پر وہ وہاں سے اس پہ کام کر رہے ہیں, سعودی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی ہے. ہاں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لوگ بدقسمتی سے وہ سیلف کریٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ملک کے جو قوانین ہیں جب ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پرابلمس تو پھر ہوں گی. یہاں پہ اگر آپ جو اجنبی لوگ ہیں ان کے مسائل کا ایک پرسنٹیج دیکھیں تو سب سے زیادہ مسائل پاکستانیوں کے ہیں. اس میں مین ایشوز یہ ہے کہ لوگ وقتی طور پہ کسی مشکل سے بچنے کے لیے وہ سٹیپ لیتے ہیں کہ جس کا بعد میں ان کو نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے جس کو ہم اقامہ بولتے ہیں, اس کے اوپر باقاعدہ آپ کا پروفیشن لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب آپ ویزے کی قیمت یا بعد میں اس کی تجدید کی اماؤنٹ کو کم کرنے کی خاطر آپ ایسے پروفیشن پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں جس کے اوپر آپ کو کام کرنا الاؤ نہیں ہوتا. جیسے ہاؤس ڈرائیور ہے, ہاؤس ڈرائیور کا کام گھر کے لیے گاڑی چلانا ہوتا ہے. ہمارے لوگ اس پروفیشن پہ آتے ہیں, پھر یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے مسائل دن بدن بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے خود ذاتی طور پہ جب شامی محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہماری زوم میٹنگ تھی تو وہاں پہ میں نے یہ ان کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی کہ ایک ہاٹ لائن یہاں کی جو ایمبیسی ہے ان کو اسلام آباد کے ساتھ کنیکٹ کرے, وہاں پہ جو پاکستان میں سعودی عرب کی ایمبیسی ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرے. جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں, اب ایک ایجنٹ تو پیسہ بہت کماتا ہے لیکن جو یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو لے کے آتا ہے بعد میں پھر ہزاروں گھر اجڑ جاتے ہیں. تو ایجنٹ کو اگر تھوڑا سا لگام دیا جائے, اس چیز کو تھوڑا سا پروفیشنلائز کیا جائے, اور جب وہاں سے لوگ آتے ہیں تو باقاعدہ وہ ایگریمنٹ کے ذریعے آئیں تو میرا خیال ہے کہ مسائل اس سے بھی کافی کم ہو سکتے ہیں. تو جس طرح آپ نے یہ مسئلے مسائل جو آپ نے بتا دیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. چند دن پہلے کی بات ہے, مجھے ایک بندے کی کال آئی جس کو میں نہیں جانتا تھا. وہ ایک ادارے کا بندہ تھا اور یہاں سعودی عربیہ میں تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے میں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ آیا ہوں, میں زرداری صاحب کے ساتھ آیا ہوں, میں نواز شریف صاحب کے ساتھ آیا ہوں, اور ہمارا کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتا. مطلب ہم جیسے ملازم ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اس بندے کو جتنا اس کے دل میں جو تڑپ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے, کہتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کھانا آپ نے کیا سامنے رکھا وہ نہ دیکھے گا نہ پوچھے گا کھا لیا, سرانا ہے نہیں ہے وہ لیٹ کے سو جائے گا. لیکن ہر وقت وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے پاکستانی یہاں کے یہ مسئلے وہاں کے وہ مسئلے. تو وہ ایک تو خود اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹیم آئی تھی جو انویسٹیگیشن کر رہی تھی, جو یہاں پہ پرابلمس ہیں, وہ خود لوگوں کو کالز کر کے ان کو بولتے تھے کہ جتنے مسائل ہیں آپ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور پراپرلی اس کے اوپر کام ہو جائے گا, اور جتنے مسائل ہیں یہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کو حل کر دیں گے. تو دوسرا جو پی ایم سٹیزن پورٹل کا ہے, میں نے کافی لوگوں کو سنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جس نے شکایات درج کی ہے اس کے اوپر پراپرلی وہاں سے رسپانس آتا ہے. کافی پرابلمز یہاں پہ حل ہوئے ہیں اور زبردست طریقے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حالیہ میں سعودی عرب کے اندر الیکشن آ رہا ہے, تو کیا آپ اس میں حصہ لیں گے, یا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن جو ہو رہا ہے اس دفعہ تو کسی کو فیور دیا جا رہا ہے یا صحیح کیا جا رہا ہے, یا اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا میں ذاتی طور پہ تو میں اس میں حصہ نہیں لے رہا کیونکہ میری ممبرشپ تو ایکسپیلڈ ہے فار دا انڈیفینٹ ٹائم, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ مشن پہ ہوتے ہیں تو مشن نیور نیڈ پوزیشن. میں بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوں, بلکہ میں اس کو ایک وقفے کے طور پہ انجوائے کر رہا ہوں. جہاں تک باقی جو پینلز ہے یا ٹیمز ہے یا گروپس ہے ان کے آنے کی بات ہے, تو ظاہری بات ہے جس پارٹی کے لیے ہم نے ورک کیا ہے تقریباً 8-9 سال سے مسلسل ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ یہاں پارٹی کا ایک امیج بنایا تھا. ذاتی طور پر میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ سامنے آئیں کہ کل کو کمیونٹی میں یا ایمبیسی میں جب وہ ہماری پارٹی کی نمائندگی کرے تو ان کے چہرے میں پی ٹی آئی کا فیس ہو.
مطلب ہم فخر محسوس کریں کہ جو بندہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے ہی ڈیزرو. تو بہرحال کمپٹیشن ہے اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی پارٹی کو ہوتا ہے. تو جدہ، ریاض اور دمام یہ مین سٹیز ہے، پلس مکہ اینڈ مدینہ. کمپٹیشن اس میں چل رہی ہے. ظاہری بات ہے میری سپورٹ بھی کسی پینل کے ساتھ ہوگی اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہمارا پینل آ جائے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ 2015-16 میں ہم نے ریاض سے پارٹی کو جو سٹرکچر دیا تھا اس میں ہم نے پینل سسٹم ختم کیا تھا. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دوں کہ مثال کے طور پہ ایک پینل کے ساتھ 50 ممبر ہے، پھر ایک ممبر کے پیچھے 25 لوگ ہوتے ہیں. اب جو 50 ممبر والا ہے وہ جیت جاتا ہے، ہارنے والے کے پاس 45 ممبر ہیں. ان 45 ممبرز کے پیچھے بھی 25-25 بندے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 45 ممبر تھے یہ پھر کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہار گئے ہیں. اب انٹرا پارٹی الیکشن میں میرا خیال ہے کہ جو جیتنے والے ہیں ان کے ساتھ ہارنے والے مل کے اگر کام کرے تو اس کا فائدہ پارٹی کو بھی ہوگا، یہاں کی کمیونٹی کو بھی ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہمارا پینل جیت جاتا ہے تو جو دوسرا پینل ہے ہم ان کو ساتھ ملائیں اور یہاں پہ اپنے پاکستانیوں کے لیے کام کریں. اچھا، یہ تو بہت صحیح بات ہے. اس کے علاوہ پرسنل کچھ سوالات میں کروں گا کہ سعودی عرب میں اب اتنے رہے ہیں تو سعودی عرب کے اندر آپ کو زیادہ کھانے مطلب کون سا ڈش زیادہ پسند ہے؟ فواد بھائی میں بالکل ملنگ بندہ ہوں، کھایا نہیں کھایا. میں ابھی جہاں پہ رہتا ہوں تو کبھی کبھی باہر جا کے ریسٹورنٹ میں کھایا یا چائے بنا کے اس کے ساتھ بسکٹ کھایا یا اس کے ساتھ روٹی کھائی. یعنی آج تک میں 2 چیزوں کا شوق نہیں رکھتا اور یہ فطرت ہے میری، قدرتی بات ہے کہ جب میں نیا آیا یہاں پہ تو ریاض میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا تھا وہاں پہ ایک دفعہ ایک بندے نے شکایت کی کہ مطلب ہر شام کو ڈفرینٹ غذا ہونی چاہیے، سالن مختلف ہونا چاہیے. ایک شام کو فش رکھ لے، ایک کو بڑا گوشت رکھ لے، ایک کو چھوٹا گوشت رکھ لے. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں میں پاکستان میں نے چھوڑا ہوا ہے، اگر یہاں پہ میں گوشت کھاؤں گا اور میرے گھر میں میرے باپ ٹماٹر اور آلو کے سالن کے ساتھ روٹی کھائیں گے تو یہ مجھے ہضم نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، اس بارے میں ایک پشتو کا شاعر ہے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ غٹانو دمیو پوست کی مولے کسوتا اور جڑا دخواری کخو معشومان چلتونے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس میں یہ انہوں نے اس شعر میں مطلب ریکویسٹ کی ہے کہ جب آپ فروٹ کھاتے ہیں تو اس کی جو چھلکے ہیں وہ گلی میں نہ پھینکیں، کیونکہ جو غریب کا بیٹا ہے وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور آپ جتنا بھی کھائیں گے لیکن آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ویسے بھی انسان نے مرنا ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ جو لوگ یہاں پہ پیسہ کما کے پاکستان میں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، میں اس کی بھی حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ ہم مٹی کے بنے ہیں، مٹی میں ہم نے جانا ہے اور بجائے یہ کہ ہم بڑے بڑے گھر بنائیں، وہ ظاہر وہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. ان پیسوں کو اگر ہم، چونکہ دنیا فانی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، تو ہم خیرات، صدقات اور دوسروں کی مدد کے لیے اس کو استعمال کریں تو وہ بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مطلب پسندیدہ کوئی بھی کھانا ایسا نہیں ہے، مطلب کچھ بھی کھائے تو جو بھی کھانا سامنے آتا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتا ہوں. مطلب کوئی فیوریٹ نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں. زیادہ تر سعودی عرب کے اندر لوگ زیادہ البیک کھاتے ہیں یا کوئی اس طرح چیز نہیں ہے؟ میری اگر اس لحاظ سے ہر صورت کوئی پسندیدہ غذا ہو تو کریلا اور بھنڈی، یہ میں شوق سے. اچھا، اس کے علاوہ زندگی میں کوئی ایسے مومنٹ کہ اس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہو اچانک؟ کافی دفعہ اس طرح کے حالات آ گئے ہیں. 2009 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں وہاں پہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی
اور اس میں انفارچونیٹلی کچھ ہمارے حکومتوں کے رویے بھی بڑے عجیب تھے. امریکہ کا پریشر تھا, تو جو ہمارا علاقہ ہے وہ بھی متاثر تھا. تو میری چھٹی لگی تھی, اور اس چھٹی سے پہلے کمپنی ہمیں 2 سال کے بعد 30 دن کی چھٹی دیتی تھی. ان دنوں میں پروجیکٹ کم تھے, تو کمپنی نے مجھے 6 مہینے کی چھٹی لگا دی, اور میں بہت زیادہ خوش تھا. لیکن وہاں کے حالات کی وجہ سے مجھے گھر سے یہ پیغام آیا کہ ابھی آپ رک جائیں اور فی الحال آپ نہ آئیں, اور مجھے وہ اپنی چھٹی کینسل کرنی پڑی. تو پاکستان جاتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان یہاں سے جاتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں سے جب بندہ پاکستان آتا ہے تو اس خوشی کے ساتھ دوسری کسی خوشی کا موازنہ نہیں ہوتا. تو وہ جو لمحہ تھا وہ میرے لیے بڑا دردناک اچھا, کوئی ایسا لمحہ جو کہ آپ اس میں بہت زیادہ خوش ہوئے ہو؟ میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. 2 موقع ایسے آئے ہیں پولیٹیکلی, میں اس کو بولوں گا کہ جب خان صاحب گرے تھے تو ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو. تو زخمی حالت میں جب اس کی ویڈیو آئی, انہوں نے کم از کم پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں سب کو رلایا تھا. اور دوسری خوشی وہ تھی کہ ہم جس طرح 8-9 سال سے محنت کر رہے تھے کہ ایک ایسا وزیر اعظم پاکستان کا بن جائے کہ جب وہ بات کرے تو دنیا دیکھیں کہ واقعی ایک غیرت مند قوم کا ایک غیرت مند وزیر اعظم ہے. تو جس وقت اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ عمران احمد خان نیازی 178 ووٹ لے کر پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, تو وہ بڑا خوشی کا موقع تھا. اچھا, اس کے علاوہ دوسرا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کیونکہ میں نے آپ کو 2 نام بتانا ہے, آپ نے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے. جی, وہ سیاست دانوں کا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر شاہ محمود قریشی یا سردار عثمان بزدار؟ شاہ محمود قریشی. عثمان بزدار یا محمود خان؟ عثمان بزدار. عثمان بزدار یا شہباز شریف؟ عثمان بزدار. مراد سعید یا علی محمد خان؟ علی محمد خان. شہباز شریف یا مریم نواز؟ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. اسکپ نہیں کر سکتے. اگر ان دونوں میں سے ہر صورت ایک کا انتخاب کرنا ہے, ویسے دونوں ماشاءاللہ پاکستان کا ستیہ ناش تو کر دیا ان لوگوں نے, لیکن پھر بھی شہباز شریف کا میں کروں گا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر انہوں نے کھایا ہے تو کچھ نہ کچھ لگایا بھی ہے. اچھا, زرداری یا نواز شریف؟ میرا خیال ہے اس میں زرداری صاحب کا انتخاب اس لیے کروں گا کہ انہوں نے آج تک پاکستان کے جو سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں, جو سیکرٹس ہوتے ہیں, اس بارے میں کم از کم کوئی راز پاکستان کے باہر نہیں ہوتا, کمپرومائز نہیں کیا. جی. اچھا, اس کے علاوہ بلاول یا مریم نواز؟ بلاول بھٹو ٹھیک رہے گا, ایک نوجوان ہے اور لیڈرشپ کوالٹیز اس میں بعد میں آ جائیں گی. شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل؟ مفتاح اسماعیل بہتر ہے. اچھا, اور مہوش حیات یا ماہرہ خان؟ اچھا, میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا بائی دا وے, پاکستانی ٹی وی ڈرامے کیا. اس میں پھر مہوش حیات غالباً وہ ہے جس کو ایوارڈ ملا جی تھا, تو ماہرہ خان کو میں پریارٹی دوں. ماہرہ خان وہ ہے جو اس نے انڈیا کے اندر فلم بھی کیا شاہ رخ خان کے ساتھ. یہ ہے کہ دونوں, یہ ایسا فیلڈ ہے کہ اس میں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. اچھا, اس کے علاوہ ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے جو کہ آپ نے, میں نے آپ کو نام بولنا ہے, آپ نے اس کو مشورہ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر آپ شاہدہ فریدی کو کیا مشورہ دیں گے؟ شاہدہ فریدی کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ انہوں نے جو ویلفیئر کا کام شروع کیا ہے اس کے اوپر وہ فوکس کرے, کیونکہ وہ بڑا سکسیسفل جائے. عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان صاحب کو صرف میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ
اپوزیشن سے اپنا فوکس بالکل ہٹائیں، کیونکہ اپوزیشن میں اس کے لیول کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، وہ اپنے کام کے اوپر فوکس کرے اور لیڈ فرام دا فرنٹ۔ خلیل الرحمان قمر صاحب جو رائٹر ہیں، شاید آپ جانتے ہوں گے، تو اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ جس طریقے سے وہ پاکستانی معاشرے کو ڈیفائن کرتا ہے بہترین الفاظ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ، چونکہ اس کے پاس ایک علم بھی ہے، وہ اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دیں، یعنی پریکٹیکل کریں، جی، جس طرح وہ لکھ رہا ہے۔ جی جی، اس کے علاوہ بلاول کو کیا مشورہ دیں گے؟ بلاول کو میں ایک ہی مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے سندھ میں وہاں پہ جو کتے ہیں جو کہ لوگوں کو کاٹتے ہیں، پہلے ان کا خاتمہ کریں، اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں۔ شہباز شریف کو کیا مشورہ دیں گے؟ شہباز شریف کو، شہباز شریف صاحب کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ وہ جو ایکٹنگ کرتے ہیں نا، اس کو وہ چھوڑ دیں اور عملی طور پر کچھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کے کچھ نام ہیں، تو عقیل ارائی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا خیال ہے وہ کہیں ڈراموں میں کام شروع کر دے تو بہتر رہے۔ قاضی الیاس صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ قاضی الیاس صاحب بڑے بیلنس آدمی ہے، اور میں تو اس کو بڑا لائک بھی کرتا ہوں، اس کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک سرپرست کے طور پہ یہاں پہ کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اس کی سرپرستی کریں۔ اچھا، تو خواجہ حماد صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ خواجہ حماد صاحب ایک ڈائنامک لیڈر ہے، اور اس کو میں صرف یہ ایک مشورہ دوں گا کہ سوشل میڈیا پہ وہ تھوڑا سا احتیاط کریں کمنٹس کرتے وقت، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، وہ پارٹی کا فیس ہوتے ہیں، پھر ہمارے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ تو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے عبدالقیوم خان۔ تو سر، ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے جو کہ آخری سیگمنٹ ہے، جو کہ میں نے آپ کو ایک جملہ بولنا ہے، ہیڈ فون آپ کا لگا ہوا ہوگا اور آپ نے گیس کرنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو یہ ہیڈ فون لگا لیں۔ آپ سے اچھا کون؟ آپ سے اچھا کون؟ آپ سے اچھا کون؟ آن ہے؟ گیم آن ہے۔ گیم کرکٹ۔ گیم آن ہے۔ گیم آن ہے۔ یس۔ پی ٹی وی اسپورٹس کا۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یس۔ بینس کے آگے بینڈ بجانا۔ آپ اس کے ساتھ تھوڑا اشارہ کر لیں تو مجھے ایزی ہو جائے گا۔ بینس اوکے، بینس کے آگے بینس کے آگے بینڈ بجانا۔ گڈ، بہت بہت شکریہ عبدالقیوم خان ہمارے ساتھ بیٹھنے کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ کے لیے۔ تو آخری سیگمنٹ پہ ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔